السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری امارات اسلامی افغانستان کے دارالحکومت کابل اور جہاں پر میں ٹھہرا ہوا ہوں شہروخ آریہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہاں برف باری کے امکانات موجود ہیں، یخ سردی ہے، اور آپ میرے پیچھے شاہ رخ آریہ جو ایک بہت بڑا اپارٹمنٹس کا سینٹر ہے وہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا موضوع محکمہ صحت سندھ اور وفاقی محکمہ صحت پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ، اور جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پروگرام پسند آئے تو وہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین کرام، وفاقی محکمہ صحت کے حوالے سے گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ کوارڈینیشن کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سینیٹر پولوشا محمد زئی خان کی صدارت میں ہوا تھا، جس میں نجی میڈیکل کالجز میں بھاری فیسوں کی وصولی اور پی ایم ڈی سی کے اقدامات پر غور کرتے ہوئے اجلاس کے شرکاء نے 2023-24 میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پروگراموں کے اندر بھاری فیسیں وصول کرنے والے نجی میڈیکل کالجز کے نام بھی پیش کیے، اور کہا گیا کہ پی ایم ڈی سی کو 2023 کے ایکٹ کے تحت فیسوں کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار بھی دلوایا گیا، جسے وہ پورا کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی۔ سینیٹر مسرور احسن نے کہا کہ پی ایم ڈی سی با اختیار ہونے کے بعد ہمیں اب تک کوئی تفصیلات کونسل فراہم نہیں کر سکی۔ کمیٹی نے نجی میڈیکل کالجوں میں زائد فیس کی وصولی کے خلاف ایک شکایت کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ شکایت کنندہ کا نام صیغہ راز میں رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری مرزا ناصر الدین مشہود نے بھی اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی نجی میڈیکل کالجوں کی معقول فیسوں کے تعین کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ذیلی کمیٹی نے معاملے کے حل تک نجی میڈیکل کالجز کو آئندہ سال کی فیس وصولی سے روک دیا ہے، اور متاثرہ امیدواروں کو کمرہ نمبر 2 پارکنگ ایریا سی بلاک قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن 5G اسلام آباد یا فون نمبر 051-922-3955 پر بذریعہ ٹیلی فون بھی شکایت کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ واضح رہے کہ پی ایم ڈی سی نے سال 2012 میں 5% اضافے کے ساتھ نجی میڈیکل کالجوں کی فیس 5 لاکھ روپے سالانہ مقرر کی تھی، جبکہ اس وقت ہر نجی میڈیکل کالج ملک کے مختلف صوبوں میں بھاری منمانی فیسوں کی کھلے عام وصولی کر رہے ہیں، جس کو پی ایم ڈی سی تاحال کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی تقرری کے معطل نوٹیفیکیشن کو بحال کرتے ہوئے پروفیسر شاہد رسول کو ان کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ مذکورہ عدالتی حکم نامے سے قبل اور بعد میں پیش آنے والے کئی اہم اور دلچسپ پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو حکومت سندھ نے پروفیسر شاہد رسول کی تقرری کے حکم نامے کی معطلی کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیے بغیر ہی معطلی کے حکم کو کس بنا پر کالعدم قرار دلوایا، اور فزیکل شاہد رسول کو ڈیسیٹ کیے بغیر اس دوران قانون کے مطابق نہ تو کسی ایڈمنسٹریٹو افسر کو عارضی چارج دینے کا حکم جاری کیا گیا،
جبکہ قانون کے مطابق ایسے قومی ادارے کو 1 منٹ بھی مستقل یا قائم مقام سربراہ کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر شاہد رسول کی تقرری کے حکم نامے کی عدالتی معطلی پر آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لینے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ بننے والے سید مراد علی شاہ اتنا تیش میں آ گئے کہ انہوں نے جناح اسپتال کے ڈائریکٹر کے معاملے پر عدالتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے توہین عدالت کا انتہائی اقدام کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ جبکہ قانون کے مطابق جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ وفاقی سروس رولز کے مطابق ایڈمنسٹریٹو کیڈر کی پوسٹ ہے اور پروفیسر شاہد رسول ٹیچنگ کیڈر کے ہی نہیں بلکہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسر ہیں۔ ان کی 2021 میں بھی کی گئی جناح اسپتال میں تقرری ماورائے قانون تھی۔ وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ اس پر اس وقت کسی نے کیوں نہیں اعتراض کیا، تو یہی سوال وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب اسی سندھ ہائی کورٹ نے جناح اسپتال کے ٹیچنگ کیڈر سے تعلق رکھنے والے پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری پروفیسر انیس بھٹی جو ڈیپوٹیشن پر بھی نہیں تھے انہیں ہٹانے کا حکم دیا تھا، تو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ تھے، عدالتی حکم کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مینوان قبول کرتے ہوئے کیوں اس وقت کی ڈپٹی جوائنٹ ڈائریکٹر کرنٹ ڈاکٹر سیمی جمالی مرحومہ کو قانون کے مطابق جناح اسپتال کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کر دیا تھا؟ حالانکہ پروفیسر انیس بھٹی تو حکومتی جماعت کے قریب اور حکومتی جماعت کے ویل وشر تھے، وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے اس وقت توہین عدالت کا انتہائی قدم اٹھانے کا سرفروشانہ اعلان کیوں نہیں کیا تھا؟ جبکہ پروفیسر شاہد رسول کا تو حکومتی جماعت سے ایسا دور دور تک کا کوئی لینا دینا بھی نہیں، بلکہ اخلاقی طور پر وہ جو شہرت رکھتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایسی شہرت کے حامل کسی افسر کو کلیدی عہدے پر قانون کو بلڈوز کر کے دوبارہ ریٹائرمنٹ تک کی تعیناتی کا حکم شاہانہ فرمان امروز تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے قانون اور آئین کے مطابق کوئی بھی آئین، قانون، جمہوریت اور شخصی آزادی پر یقین رکھنے والا محب وطن پاکستانی قانون کے اس کھلواڑ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہے جنہوں نے ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس جماعت کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس قسم کے اقدامات سے عوام کو کیا پیغام گیا ہے اور جائے گا، یہ سوچنا اور اس کا جواب دینا بلاول زرداری کا کام ہے۔ جبکہ عدالتی سماعت میں موجودہ وکلا کے مطابق حالیہ بحالی کا حکم نامہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور شاہد رسول کی جانب سے فاضل عدالت کو گمراہ کن جوابات اور مدعیان کے وکیل کی مؤثر عدم پیروی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ حالیہ فیصلے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا قانونی حق درخواست دائر کرنے والی جناح اسپتال کی خواتین پروفیسرز اور ارم ملک کے پاس موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اتنی گھن گرج کے بعد کیا وہ خواتین طبی پروفیسرز اپیل میں جائیں گی اور اپنا قانونی حق لے سکیں گی یا نہیں؟ بار سمیت سول سوسائٹی اور طبی تنظیمیں ان خواتین مسیحاؤں کی ہم نوا ہو سکیں گی یا نہیں؟ علاوہ وفاق کے 3 ہسپتالوں پر حکومت سندھ کے قبضے کے پیچھے کیا ہے وہ کسی اور وقت میں، تاہم سول اسپتال کراچی میں طالبہ داخلہ ہراسگی کی تحقیقاتی کمیٹی 3 روز میں اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر سکی ہے۔ تاہم پیر کو پیرامیڈیکل برانچ کے انچارج طارق مغنی نے بتایا
کہ وہ خود آج 13 جنوری کو تحقیقاتی کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کروا کر آ گئے ہیں۔ دیگر کے بیانات کا انہیں کچھ علم نہیں، تاہم داخلہ لینے والی لڑکی کے بارے میں طارق منگی نے بتایا کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں آنے سے پہلے کسی پرائیویٹ لائف سیونگ نرسنگ اسکول میں بھی پڑھتی رہی ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔